میری یہ مختصر سی آپ بیتی پڑھنے کے بعد قارئین عموماً میرے زیادہ اور بھرپور علاجی فلسفے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں نے یہاں اس بارے میں تفصیلی اور واضح تحریر پیش کر دی ہے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایک ایسا مواد جس کے لیے جرمن زبان میں 20 سے زیادہ جلدوں کی ضرورت ہو، اسے اپنے قارئین کے لیے کوزے میں بند کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ایک امریکی ڈاکٹر میرے دفتر میں آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر کیا آپ سائیکو اینالسٹ ہیں؟ میں نے اسے جواب میں کہا، سائیکو اینالسٹ تو نہیں، البتہ سائیکو تھراپسٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے سوال کرنا جاری رکھا، آپ نفسیات میں کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے جواباً کہا، میرا اپنا نظریہ ہے جسے میں لوگو تھراپی کہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے ایک جملے میں بتا سکتے ہیں کہ لوگو تھراپی کیا ہے؟ وہ مزید گویا ہوا، یا کم از کم لوگو تھراپی اور سائیکو اینالیسس میں کیا فرق ہے؟ میں نے جواب دیا، جی میں بتاتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے ایک جملے میں مختصراً یہ بتا سکتے ہیں کہ سائیکو اینالیسس کیا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سائیکو اینالیسس کے دوران مریض کو ایک بستر پر لٹا دیا جائے اور وہ سب بتا دے جو وہ بتانے سے گریز کرتا ہے۔ یہ بات سن کر میں نے فوری طور پر اسے کہا کہ لوگو تھراپی میں مریض کو سیدھا بٹھایا جاتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے جو بعض اوقات سننا نہیں چاہتا۔ بہرکیف یہ تعریف تو بہت ہی مختصر اور محمل ہے۔ سائیکو اینالیسس کے مقابلے میں لوگو تھراپی کچھ ماضی میں جھانکنے اور کچھ اپنے اندر جھانکنے کا طریقہ ہے۔ لوگو تھراپی زیادہ تر مستقبل پر فوکس کرتی ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ مریض کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل میں اپنے لیے کوئی پوشیدہ معنی تلاش کرے۔ اس تناظر میں لوگو تھراپی بلا شبہ مفہوم رخی سائیکو تھراپی ہے۔ اسی کے ساتھ لوگو تھراپی ایسے تمام وہموں اور خبیث خیالات پر سے توجہ ہٹاتی ہے جو اعصابی خلل نیوروسس کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ یوں اس کے مریض کی مخصوص خود رخی کیفیت جاری رہنے اور مزید بڑھنے کے بجائے ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس قسم کا بیانیہ کہیں زیادہ سادہ ہے۔ لوگو تھراپی میں مریض کا مقابلہ اس کے مفہوم حیات سے ہوتا ہے اور وہ اسے نیا رخ دیتا ہے، اور جب وہ مفہوم حیات سے واقف ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنے اعصابی خلل پر کہیں زیادہ قابو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کا نام لوگو تھراپی کیوں رکھا ہے۔ لوگو ایک یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہے مفہوم، اور اس کا فوکس آدمی کے وجود کے مفہوم اور مقصد کی تلاش ہے۔ لوگو تھراپی کے مطابق یہ طریقہ کار کسی انسان کی زندگی کے اندر اس کی بنیادی تحریک موٹیویشن کی تلاش کی جدوجہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں مفہوم کی خواہش کو خوشی کے بنیادی تناظر میں بیان کرتا ہوں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفہوم کی خواہش نہیں بلکہ خوشی کی خواہش ہے جس کے گرد فرائیڈین سائیکولوجی گھومتی ہے۔ اسی طرح طاقت کی خواہش جس کے گرد ایڈلرین سائیکولوجی گھومتی ہے اور اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مفہوم کی خواہش، مفہوم کی تلاش آدمی کی زندگی کی بنیادی تحریک ہے، نہ کہ ثانوی مجبوری۔ ہر فرد کی زندگی میں یہ مفہوم اتنا منفرد اور یکتا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہی اسے کھوج سکتا ہے، تبھی اس کی مفہوم کی خواہش کو قرار مل سکتا ہے۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ مفہوم اور اقدار محض دفاعی میکانزم، رد عمل اور تبدیلی کی تشکیل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن میرے نزدیک میں محض اپنے دفاعی میکانزم کی خاطر زندہ رہنا نہیں چاہوں گا، اور نہ صرف رد عمل کی تشکیل کے لیے مرنے کو تیار ہوں گا۔ انسان تو اپنے آئیڈیل اور اقدار کی خاطر ہی زندہ رہنے حتیٰ کہ مرنے کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ فرانس میں چند برس پہلے ایک عوامی رائے شماری کی گئی جس کے نتائج سے پتہ چلا کہ 89% افراد نے یہ تسلیم کیا کہ انہیں کسی ایسی شے کی ضرورت ہے جس کی خاطر وہ زندہ رہ سکیں، تاہم 61% نے یہ بھی مانا کہ ان کے اندر ہی کچھ ایسا ہے یا کوئی ہے جس کے لیے وہ کٹ مرنے کو بھی تیار ہوں گے۔ ایک اور جائزہ 48 کالجوں کے 7948 طلباء کا لیا گیا۔ یہ 2 سالہ مطالعہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے تعاون سے جانز ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان کے لیے زندگی میں سب سے اہم کیا ہے، تو 16% نے جواب دیا بہت زیادہ پیسہ کمانا، جبکہ 78% طلباء کا پہلا ہدف تھا اپنی زندگی میں مقصد اور مفہوم تلاش کرنا۔
یقیناً کچھ کیسوں میں فرد کی دلچسپی اس کی اقدار کے اعتبار سے اس کے اندرونی مخفی کیفیات سے خلط ملط ہو گئی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اس اصول سے استثناء ہوگا، نہ کہ خود اصول ہی کو غلط قرار دے دیا جائے۔ ایسی صورت میں ہمیں جھوٹی اقدار کا سامنا کرنا ہوگا اور یوں ان پر پڑا پردہ ہٹانا ہوگا۔ یہ کام اس وقت چھوڑ دیا جائے گا کہ جب آدمی کے اندر کی حقیقت اور اصلیت واضح ہو جائے، یعنی آدمی کی یہ خواہش کہ وہ جتنا ممکن ہو اپنی زندگی کو بامفہوم بنائے۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکے تو پھر ایک کام باقی رہ جاتا ہے، اس کے مخفی محرک کو کھوجنا، یعنی اس کے لاشعور کی ضرورت کو کم کرنا اور انسان کی حیثیت سے جو کچھ اصل ہے اس کی پذیرائی کرنا۔